بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انی اجنبت فلم اصیب الماء فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب اما تذکر انا كنا فی سفر انا وانت فاجنبنا فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت فصلیت فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ حضرت سعید ابن عبد الرحمن وہ روایت کرتے ہیں ابزا سے اور وہ اپنے والد سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور اس نے آ کر عرض کی حضرت میں جنبی ہو گیا، یعنی میں ناپاک ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا تو میں کیا کروں؟ اس جگہ پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ نے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ کو اگر یاد ہو تو ایک دفعہ میں اور آپ دونوں ایک سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، یعنی ہم دونوں ناپاک ہو گئے، تو میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر کروٹیں لے کر زمین پر میں نے ایک مسح کی صورت بنائی اور میں نے نماز پڑھ لی تھی، لیکن آپ نے اس ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کی تھی۔ تو اس کا ذکر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ اے عمار ابن یاسر، اتنا زیادہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تم نے صرف اتنا کرنا تھا کہ ہاتھ زمین پہ مارتے ایک دفعہ اور چہرے کا مسح کر لیتے، اور پھر زمین پر ہاتھ مارتے اور بازوؤں کا مسح کر لیتے، تم پاک ہو جاتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی ایک کہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تیمم کے دو فرائض میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بیان کر دی ہیں، یہ ہے کہ چہرے کا مسح کرنا اور بازوؤں کا مسح کرنا دونوں کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف تیمم وضو کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو، یا اگر بندہ ناپاک ہو جائے اور پانی نہ ملے، اس نے اگر نماز پڑھنی ہے اور پانی دور دور تک نہیں ملتا جو اس کی حد ہے تیمم کی، تو اس وقت انسان تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا۔ جیسے ہی پانی حاصل ہوگا تو تیمم کی جو قید ہے وہ ٹوٹ جائے گی، وہ جو تیمم اس نے کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ پانی استعمال کر کے اسے پاک ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔